اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے اور دنیا آخرت میں کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پہلے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھا کہ غزوہ حنین کیسے شروع ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ تو اب ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہ شروع کیسے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی ابتدائی شکست دہلہ اول۔ فتح کی بجائے دہلہ اول میں مطلع صاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رفقائے خاص میں سے کوئی بھی پہلو میں نہ تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریک جنگ تھے، ان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ رہے تھے بھاگ نکلے تو میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے سینہ پر سوار ہے۔ میں نے عقب سے اس کی شانہ پر تلوار ماری تو زرہ کو کاٹ کر اندر اتر گئی۔ اس نے مڑ کر مجھ کو اس زور سے دبوچا کہ میری جان پر بن گئی، لیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا۔ اسی اثناء میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بولے کہ قضاء الہی یہی تھی۔ ابتدائی شکست کے مختلف اسباب تھے۔ مقدمہ جیش میں جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی افسری میں تھا، زیادہ تر فتح مکہ کے جدید الاسلام مسلمان تھے۔ وہ جوانی کے غرور میں اسلحہ جنگ پہن کر بھی نہیں آئے تھے۔ فوج میں 2000 طلقاء یعنی وہ لوگ تھے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ حوازن قدر اندازی میں تمام عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں جاتا تھا۔ کفار نے مارکا گاہ میں پہلے پہنچ کر مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور تیر اندازوں کے دستے پہاڑ کی گھاٹیوں، کھوں اور دروں میں جا بجا جما دیے تھے۔ فوج اسلام نے صبح کے وقت جب خوب اجالا بھی نہیں ہوا تھا حملہ کیا۔ میدان جنگ اس قدر نشیب میں تھا کہ پاؤں جم نہیں سکتے تھے۔ حملہ آوروں کا بڑھنا تھا کہ سامنے سے ہزاروں فوجیں ٹوٹ پڑیں۔ ادھر کمین گاہوں سے قدر اندازوں کے دستے نکل آئے اور تیروں کا میںہ برسا دیا۔ مقدمہ جیش ابتری کے ساتھ بے قابو ہو کر پیچھے ہٹا، پھر فوج کے پاؤں کھڑ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یعنی سب لوگ ٹل گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال۔ تیروں کا میںہ برس رہا تھا۔ 12,000 فوجیں ہوا ہو گئی تھیں، لیکن پیکر مقدس پر جا بجا تھا جو تنہا ایک فوج، ایک ملک، ایک اقلیم، ایک عالم بلکہ مجموعہ کائنات تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائنی جانب دیکھا اور پکارا، یا معشر الانصار! آواز کی صدا آئی، ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب مڑ کر پکارا، اب بھی وہی آواز آئی۔ آپ سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجے میں فرمایا، میں خدا کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں۔ بخاری میں دوسری روایت ہے کہ میں پیغمبر ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس جنگ میں مسلمانوں کو تھوڑی شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہایت بلند آواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو۔ انہوں نے نعرہ مارا، یا معشر الانصار! او گروہ انصار! یا اصحاب الشجرہ! او اصحاب الشجرہ! بیت رضوان والو، دشمنوں کو شکست! اس پر اثر آواز کے کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام فوج دفعتاً پلٹ پڑی۔ جن لوگوں کے گھوڑے کشمکش اور گھمسان کی وجہ سے مڑ نہ سکے، انہوں نے زریں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ دفعتاً لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار بھاگ نکلے اور جو رہ گئے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ بنو مالک ثقیف کی ایک شاخ تھی، جم کر لڑے، لیکن ان کے 70 آدمی مارے گئے، اور جب ان کا علمبردار عثمان بن عبداللہ مارا گیا تو وہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکے۔ شکست خوردہ فوج ٹوٹ پھوٹ کر کچھ اوتاس میں جمع ہوئی اور کچھ طائف میں جا کر پناہ گزین ہوئی، جس کے ساتھ سالار لشکر مالک بن عوف تھا۔ اوتاس درید بن سما کئی ہزار کی جمعیت لے کر اوتاس میں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری کے متحد تھوڑی سی فوج اس کے استحصال کے لیے بھیج دی۔ حضرت ابو عامر درید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ہاتھ سے مارے گئے اور
حضرت ابو عامر جو تھے وہ درید کے بیٹے کے ہاتھ سے مارے گئے اور علم اسلام اس کے ہاتھ میں آیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، دشمن کو قتل کر کے علم اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ درید ایک شتر پر ہودج میں سوار تھا۔ ربیع رضی اللہ عنہ بن رفیع نے اس پر تلوار کر وار کیا لیکن اچٹ کر رہ گئی۔ انہوں نے کہا تیری ماں نے تجھ کو اچھے ہتھیار نہیں دیے؟ پھر کہا کہ میرے محمل میں تلوار ہے، نکال لو، اور جب اپنی ماں کے پاس واپس جانا تو کہنا کہ میں نے درید کو قتل کر دیا۔ ربیع نے جا کر ماں کو اس کے قتل کی خبر دی تو اس نے کہا خدا کی قسم درید نے تیری 3 ماؤں کو آزاد کرایا تھا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسیران جنگ کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی، ان میں حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ انہوں نے پیٹھ کھول کر دکھائی کہ ایک دفعہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت سے کاٹا تھا، یہ اس کا نشان ہے۔ فرحت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کے بیٹھنے کے لیے خود ردائے مبارک بچھائی، یعنی کہ دری بچھائی، محبت کی باتیں کیں، چند شتر اور بکریاں عنایت فرمائیں اور ارشاد کیا کہ جی چاہے تو میرے گھر چل کر رہو اور گھر جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے خاندان کی محبت سے وطن جانا چاہا، چنانچہ عزت و احترام کے ساتھ پہنچا دی گئی۔ محاصرہ طائف۔ حنین کے بقیہ شکست خوردہ فوج طائف میں جا کر پناہ گزین ہوئی اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔ طائف نہایت مضبوط مقام تھا۔ طائف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا گرد شہر پناہ کے طور پر 4 دیواری تھی۔ یہاں ثقیف کا جو قبیلہ بعد تھا نہایت شجاع، تمام عرب میں ممتاز اور قریش کا گویا ہمسر تھا۔ عروہ بن مسعود جو یہاں کا رئیس تھا، ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے باپ کی لڑکی کو اس کو بیاہی تھی۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن اگر اترتا تو مکہ کے اور طائف کے روسا پر اترتا۔ یہاں کے لوگ فن جنگ سے بھی واقف تھے۔ طبری اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود اور غیلان بن سما نے جرش یمن کا ضلع میں جا کر قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ، زور اور منجنیق بنانے اور استعمال کرنے کا فن سیکھا تھا۔ یہاں ایک محفوظ قلعہ تھا۔ ایک اہل شہر اور حنین کی شکست خوردہ فوج نے اس کی مرمت کی، سال بھر کا رست کا سامان جمع کیا، چاروں طرف منجنیقیں اور جا بجا قدر انداز متعین کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت اور اسیران جنگ کے متعلق حکم دیا کہ محفوظ رکھے جائیں، جورانہ میں محفوظ رکھے جائیں، خود طائف کا عزم کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مقدمہ جیش کے طور پر پہلے روانہ کر دیے گئے۔ غرض محاصرہ ہوا اور اسلام میں یہ موقع پہلا تھا کہ قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ اور منجنیق استعمال کیے گئے۔ دبابہ پر اہل قلعہ نے لوہے کی گرم سلاخیں برسائیں اور شدت کی تیر باری کی کہ حملہ آوروں کا ہٹنا پڑا۔ بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ 20 دن تک محاصرہ رہا لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل ابن معاویہ کو بلا کر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ لومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہے تو پکڑ لی جائے گی، لیکن چھوڑ دی جائے تب بھی کچھ اندیشہ نہیں۔ چونکہ صرف مدافعت مقصود تھی، آج حسن نے حکم دیا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بد دعا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، اے خدا ثقیف کو ہدایت کر اور توفیق دے کہ میرے پاس سے حاضر ہو جائیں۔ پھر بھی بد دعا نہیں دی۔ تقسیم غنائم۔ محاصرہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جورانہ تشریف لائے۔ غنیمت کا بے شمار ذخیرہ تھا۔ 6000 اسیران جنگ، 24000 اونٹ، 40000 سے زیادہ بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی تھی۔ اسیران جنگ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ ان کے عزیز و قارب آئیں تو ان سے گفتگو کی جائے، لیکن کئی دن گزرنے پر کوئی نہ آیا۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے گئے، 4 حصے حسب قاعدہ اہل فوج کو تقسیم کیے گئے، 5 بیت المال اور غرباء مساکین کے لیے رکھ دیا گیا۔ مؤلفۃ القلوب پر بخشش۔ مکہ کے اکثر روسات جنہوں نے حال میں اسلام قبول کیا تھا ابھی تک مذبذب الاقداد تھے۔ انہوں نے قرآن مجید میں مؤلف القلوب کہا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، ان لوگوں کا نام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہایت فیضانہ انعامات دیے، جن کی تفسیر یہ ہے۔ ابو سفیان
ابو سفیان ما اولاد، ان کو کیا ملا جی؟ 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی۔ حکیم بن خزام کو 200 اونٹ، اور نظر بن حارث کو 100 اونٹ، صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، قیس بن عدی کو 100 اونٹ، سہیل بن عمرو کو 100 اونٹ، حویتب بن عبد العزیٰ کو 100 اونٹ۔ ان کے علاوہ 3 غیر ملکی نو مسلم رئیس بھی تھے، ان انعامات کے مستحق ٹھہرے۔ اقرا بن حابس تمیمی 100 اونٹ، عینیہ بن حسن فزاری 100 اونٹ، مالک بن عوف نصری 100 اونٹ۔ ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کو 50 اونٹ عنایت ہوئے۔ عام طور تقسیم کی روح سے فوج کے سمے جو آیا وہ فی کس 4 اونٹ اور 40 بکریاں تھیں، لیکن چونکہ سواروں کو دگنا حصہ ملتا تھا، اس لیے ہر سوار کے حصہ میں 12 اونٹ آئے اور 100 بکریاں۔ جن لوگوں نے پر انعام کی بارش ہوئی عموماً اہل مکہ اور اکثر جدید الاسلام تھے، ان پر انصار کو رنج ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو انعام دیا ہے اور ہم کو محروم رکھا ہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بعض بولے کہ مشکلات میں ہماری یاد ہوتی ہے اور مال غنیمت میں اوروں کو ملتی ہے، مال غنیمت اوروں کو ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چرچے سنے، انصار کو طلب فرمایا، ایک چرمی خیمہ نصب کیا گیا جن میں لوگ جمع ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کیا کہ تم نے ایسا کہا؟ لوگوں نے عرض کی کہ حضور، ہمارے سر آبرودہ لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، نوخیز نوجوانوں نے یہ فکرے کہے تھے۔ صحیح بخاری باب مناقب الانصار میں حضرت انس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، پوچھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو چونکہ انصار جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے کہا آپ نے جو سنا صحیح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پر اثر تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جن کی نظیر فن بلاغت میں نہیں مل سکتی۔ انصار کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے گمراہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت کی، تم منتشر تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا کیا، تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو دولت مند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر فکرہ پر انصار کہتے جاتے کہ خدا اور رسول کے سام سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، تم یہ جواب دو کہ اے محمد، تجھ کو جن لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، تجھ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے تجھے پناہ دی، تو مفلس آیا تو ہم نے تیری ہر طرح کی مدد کی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ جواب دیتے جاؤ کہ میں یہ کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن اے انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آؤ؟ سبحان اللہ۔ ہاں، بات تو ٹھیک ہے، لوگ بے شک اونٹ لے جائیں، بکریاں لے جائیں، اونٹ اور بکریاں تو دنیا میں رہ جائیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہیں۔ انصار بے اختیار چیخ اٹھے، ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔ اکثروں کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ جدید الاسلام ہیں، میں نے ان کو جو کچھ دیا حق کی بنا پر نہیں دیا بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا۔ حنین کے اسیران جنگ اب تک جورانہ میں محفوظ تھے۔ ایک معزز سفارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اسیران جنگ رہا کر دیے جائیں۔ یہ وہ قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ اسی قبیلے سے تھیں۔ رئیس قبیلہ زہیر بن سرد نے کھڑے ہو کر تقریر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ جو عورتیں چھپروں میں مبعوث ہیں، انہی میں تیری پھپھیاں اور تیری خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت کچھ امیدیں ہوتیں، اور تجھ سے تو اور بھی زیادہ توقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان ابو طالب کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے، لیکن عام رائے کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے بعد جب مجمع ہو تو سب کے سامنے یہ درخواست پیش کروں گا۔ نماز ظہر کے بعد ان لوگوں نے درخواست مجمع کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھ کو صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے ان کی سفارش کرتا ہوں۔ مہاجرین اور انصار بول اٹھے، ہمارا بھی حصہ بھی حاضر ہے۔ اس طرح 6000 لوگ دفعتاً آزاد ہو گئے۔ واقع متفرقہ، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے اسی سال ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچہ سے نہایت محبت تھی۔ 1.5 سال 17 یا 18 مہینے زندہ رہا۔ جس دن ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، سورج گرہن ہوا۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ سورج گرہن کسی عظیم الشان انسان کی موت کی علامت ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی موت کا نتیجہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ سورج اور چاند خدا کی قدرت ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان کی گرہن نہیں لگتا۔ اس کے بعد آپ نے کسف کی نماز باجماعت ادا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سال دنیا سے پردہ فرمایا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہے واقعہ ایلا و تخیر، غزوہ تبوک، سب سے سخت جنگ، سب سے زیادہ گرمی والی جنگ، سب سے زیادہ قربانی والی جنگ اسے کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاہدانہ اور تمام زحاریف دنیاوی سے بیگانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے۔ مدت العمر 2 وقت برابر سے رو کر کھانا نہیں نصیب ہوا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنس لطیف میں شامل تھیں جن کی مرغوب ترین چیز عموماً زیب و زینت اور ناز و نعمت ہے، اور گوشت شرف صحبت نے ان کو تمام ابنائے جنس سے ممتاز کر دیا تھا۔ تاہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہو سکتی، خصوصاً وہ دیکھتی تھیں کہ فتوحات اسلام کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے اور مال غنیمت کا سرمایہ اس قدر پہنچ گیا ہے کہ اس کا اتنا حصہ بھی ان کے راحت و آرام کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کا اقتضا تھا کہ ان کی صبر و قناعت کا جام لبریز ہو جاتا تھا، یعنی کہ بحیثیت عورت، بحیثیت انسان، جب وہ دیکھتی تھیں کہ اتنا مال غنیمت 24 ہزار، یہاں دیکھیں نا کتنے آئے، 6,000 غلام آئے، سمجھو جنگی قیدی آئے، 24,000 اونٹ آئے، 40,000 سے زیادہ بکریاں آئیں، 4,000 اوقیہ چاندی آئی۔ تو پھر ازواج مطہرات جو تھیں، اس طرح مسلمانوں کی جو عورتیں، ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ دیکھیں لوگوں میں 100 اونٹ، یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں 300 اونٹ، 120 اوقیہ چاندی، 200 اونٹ، 100 اونٹ، 100 اونٹ، 12 اونٹ، 10 اونٹ، 4 اونٹ، 40 بکریاں تو ہر بندے کو ملی۔ تو ان کے دل میں یہ آیا کہ رسول اللہ بھی اگر گھر میں اپنے لیے بھی چیزیں لے آتے، کوئی بکریاں شکریاں لے آتے، کوئی تھوڑا بہت سامان لے آتے، تو ہمارا بھی گھر کا نظام اچھا چلتا۔ عام لوگ جو ہیں وہ ان کے گھروں کے اب الحمدللہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ پریشان رہتی ہیں۔ تو بحیثیت بشر انسان کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کے گھر میں تو فاقے چل رہے تھے۔ تو ازواج مطہرات بھی کوئی معمولی خواتین تو نہیں تھیں، بڑے بڑے گھرانوں کی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں دیکھیں، وہ رئیس عورت تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد صاحب جو تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی کو دیکھیں، اس طرح مطلب ہے حضرت ابو سفیان کی بیٹی کو دیکھیں، ان کا والد سردار تھا۔ تو وہ پھر وہ دل میں بات آتی ہے انسان کے کہ دیکھیں کہ مطلب ہے گھر میں تھوڑی سی پریشانی ہے۔ بہرحال ان کی کیا کہتے ہیں، ان کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ کبھی بھی لبریز نہیں ہوا، الحمدللہ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین رفاقت گزاری، بہترین اپنی زندگی کا حصہ گزارا، اور بالکل زبان کے اوپر کبھی یہ بات نہیں لائی کہ ہم بڑی پریشان ہیں۔ ازواج مطہرات جو تھیں میں بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین شامل تھیں۔ حضرت ام حبیبہ تھیں جو رئیس قریش کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت جویریہ تھیں جو قبیلہ بنی مصطلق کے رئیس کی بیٹی تھیں۔ حضرت صفیہ تھیں جن کا باپ خیبر کا رئیس اعظم تھا۔ حضرت عائشہ تھیں جو حضرت بکر صدیق کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت حفصہ تھیں جن کے والد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ بشریت کے اقتدار سے ان میں منافست بھی تھی اور حریف کے مقابلے میں اپنے رتبہ شان کے اختیار رہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کو شدید محبت تھی اور باسائے ترانمی پسندم کی حد تک تھی۔ اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے، ہم تو اتنے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہمیں بھی اس طرح کے علم نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں ان کے دل میں کبھی اس طرح کی بات پھر نہیں آئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں پھر دنیا کی کوئی چیز بھی ہمارے آگے نہیں آ سکتی۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آصم کی صاحبزادی ایک دفعہ کسی جنگ میں
جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی جنگ میں کچھ لونڈیاں آئیں، غلام آئیں، تو انہیں پتہ چلا تو اپنے بابا کے پاس گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگیں کہ حضرت علی تو اکثر جنگ میں شامل رہتے ہیں، تو میں پھر گھر کے کام کرتی ہوں، پانی بھرتی ہوں، مشکیزے سے میری کمر لال ہو گئی ہے۔ پھر کچھ روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ گھوڑے کے لیے کھجور کی گٹلیاں میں رگڑتی ہوں تو وہ شانے میرے درد کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ اپنے ابو سے کہنے لگی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہے ابا جان، ایک کنیز اگر ایک نوکر ایک غلام ہمیں بھی دے دیں تو میرا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ سے سامنے اب آگے سے کوئی اور بادشاہ ہوتا تو وہ کہتا جاؤ تمہیں کتنی چاہیے بھائی، جس پہ ہاتھ رکھو لے جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو کئی غلاموں سے بہتر ہے؟ کہنے لگیں جی بابا مجھے بتائیں کون سی وہ چیز ہے؟ فرمایا بیٹا ہر فرد نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، تو یہ کئی غلاموں سے اور کئی غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے ان کو یہ اس لیے اسے کہا جاتا ہے فاطمی تسبیح۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مال و دولت اپنے گھر نہیں رکھا۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ مال غنیمت آیا تو وہ غریبوں میں بانٹنا تھا، صدقے کا مال تھا غریبوں میں بانٹنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک گھر نہ آئے تو ایک ازواج مطہرات نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت تھا یا صدقے کا مال تھا، اب صحیح میرے ذہن میں نہیں ہے اس بات۔ تو فرمایا کہ وہ تھا تو میں کیسے گھر آ جاتا، جب تک وہ غریبوں تک بانٹ نہیں جاتا میں کیسے سکون سے سو سکتا ہوں؟ تو وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور ہمارے لیے بہترین رول ماڈل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان سے ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہماری زبانوں کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو، وما علینا الا البلاغ۔